اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے معزز ناظرین، دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر یوشع بن نون سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے جس کی سرکردگی میں ہم اپنے دشمن بادشاہ جالوت سے جنگ کر سکیں گے۔ پیغمبر نے اپنے مالک کے حسب ہدایت اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ بولے واہ جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طالوت ایک غریب آدمی ہے جبکہ ہم دولت مند ہیں۔ بادشاہ تو ہم میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ طالوت کو تم پر جسمانی اور علمی وسعت کے باعث برتری حاصل ہے، اس لیے وہ تمہارا بادشاہ ہے۔ تم پر اس کا حکم ماننا ناگزیر ہے۔ بڑی مشکل سے وہ طالوت کی سرکردگی میں چلنے پر آمادہ ہوئے۔ راستے میں انہیں بتایا گیا کہ ایک دریا آنے والا ہے، تم نے اس کا پانی نہیں پینا، ہاں چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے۔ جو زیادہ پی لے گا وہ آزمائش میں پڑ جائے گا۔ جب وہ دریا کو عبور کر رہے تھے تو اکثر لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ بہت کم ایسے تھے جنہوں نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چلو بھر پانی پیا۔ چنانچہ جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو سیر ہو کر پانی پینے والے کہنے لگے، ہم خود میں جالوت سے ٹکر کھانے کی ہمت نہیں پاتے۔ اور تھوڑے سے لوگ جو فرما بردار تھے کہنے لگے کہ کتنے چھوٹے لشکر ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے۔ ان میں حضرت داؤد بھی تھے جو اپنی خمیانی میں ایک پتھر ڈال کر پھینکتے تو دشمن کی صفیں درہم برہم ہوتی چلی جاتی۔ یوں اس اولو العزم لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے جالوتی لشکر کو تہس نہس کر ڈالا اور منصور غالب ہو کر واپس آئے۔ بنی اسرائیل یہ ایسے ہی بہت سے واقعات قرآن مجید میں منقول ہے۔ احادیث میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے اور اسرائیلیت میں بھی ان پر خاصی روشنی پڑتی ہے۔ اس طرح کے کردار کے حامل یثرب کے یہود تھے۔ جی ہاں، بنی اسرائیل کا ایک نام یہود بھی ہے جنہیں ہم عرف عام میں یہود کہتے ہیں۔ نیز یثرب مدینہ منورہ کا پرانا ہے۔ یثرب کا معنی منحوس سرزمین ہے۔ جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تو اس کا نام بدل کر مدینہ النبی یعنی شہر نبی پڑ گیا، اور ہم احترام سے اسے مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ یہاں 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے جن کے نام بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو خزاعہ تھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کئی معاہدے کیے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معاہدوں سے منحرف ہوتے گئے۔ پیغمبر برحق کی مخالفت میں سخت ہوتے چلے گئے۔ ان کی ان وعدہ خلافیوں اور اسلام دشمنیوں کے باعث اللہ کے حکم سے کچھ تو خود مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، کچھ کو شہر بدر کر دیا گیا اور کچھ قتل کر دیے گئے۔ مدینہ سے دور خیبر میں جا کر یہ لوگ رہے تو وہاں بھی اسلام کی مخالفت اور اللہ کے سرول کی عداوت سے باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے بھی مار بھگائے گئے۔ کچھ عرصہ بعد اسرائیل بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یوں دنیا کے مختلف ممالک
میں تتر بتر ہو کر رہنے لگے۔ یہ سود خور لوگ ہیں، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود خوری کی وجہ سے ان کے ہاں دولت کی ریل پیل ہے، مگر اپنی شریر فطرت کے باعث ریشہ دوانیوں اور شرارتوں سے باز نہیں آتے، جس کے باعث کبھی ایرانی میوسیوں نے انہیں تباہ برباد کیا، کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، کبھی عیسائیوں سے ذلت اٹھانا پڑی، اور کبھی جرمنوں کے ہاتھوں نظر آتش ہونا پڑا۔ نصف صدی سے زیادہ زمانہ گزرا ہے کہ اتحادیوں کی مسلم دشمنی کے باعث انہیں اسرائیل کی ریاست عطا ہوئی۔ فلسطینیوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے کفار نے یہودیوں کی پشت پناہی کی اور اس کی ناجائز حکومت کو مضبوط کیا۔ دنیا بھر سے کھینچ کھینچ کر بنی اسرائیل یہاں یعنی اسرائیل میں آ رہے ہیں۔ سر دست ان کی قوت زوروں پر ہے۔ مسلمان کثرت کے باوجود ان کے ستم کا شکار ہیں۔ وہ آئے دن مظلوم فلسطینیوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، ان کے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ شام کی جولان کی پہاڑیوں پر بھی ان کا قبضہ ہے، لبنان کے ایک حصہ پر بھی، اور قابض ہیں، اور ان کے علاوہ بھی انہوں نے غصب کر رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت کاملہ اپنا اگلا فیصلہ ان کے بارے میں کیا کرتی ہے۔ کتنی زحمتیں ان کے نصیب میں لکھی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دجال بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، جو کبھی ہیکل یک چشم اور بہت بڑا جھوٹا اور فریبی ہوگا۔ اسی وجہ سے اسے دجال کا نام دیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا، ان کو کافر بنانے کی کوشش کرے گا۔ جو ایمان پر کار بند رہے گا اسے قتل کر کے خود ساختہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ تمام بنی اسرائیل اس کے حمایتی ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد میں یہ لشکر یہود مسلمانوں کو گھریل لے گا، جن میں حضرت داؤد اور حضرت امام مہدی بھی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کے صورت نفس سے دجال پھونکنے لگے گا اور فرار ہو جائے گا۔ تمام یہودی بھی بھاگ جائیں گے۔ مسلمانوں کو لشکر یہودیوں کو چن چن کر ہلاک کر دے گا۔ دجال بھی لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ واضح رہے لد اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے۔ یوں اسرائیلی فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تمام عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، صلیب توڑ دی جائے گی، اور یوں تمام عالم ملت وحدہ کی صورت میں امن و سکون اور ایمان طہارت کی زندگی گزارے گا۔